अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर नाज़रीन आपको बरादरान इस्लाम के 21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रज़ा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ब्रेक पे ये थोड़ा सा लंबा ब्रेक होता है, जैसे कि आप जानते हैं। आप शेफ इकबाल की तरफ थे और आपने देखा उन्होंने क्या पकाया खिलाने का बताया आज आपको। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने ट्रांसमिशन की तरफ और सबसे पहले जी बड़े इंपॉर्टेंट इंतहाई अहमियत की हामिल इंग्रेडिएंट्स हमारी ट्रांसमिशन की यानी कि स्पॉन्सर्स जी, इनकी बात कर लूँ मैं। सबसे पहले तो हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है इसके ऊपर हम बात कर लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं 7 अप, पेप्सी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है जी। मुगलिया निम्को जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के। साथ ही जी रूह अफ़ज़ा नेशन का रिफ्रेशिंग एनर्जाइजिंग ड्रिंक 100 साल से ज्यादा हो गए, यानी कि 110 साल हो गए, 1 सदी पूरी हो गई है रूह अफ़ज़ा को हमें मशरूब बेहतरीन पिलाते हुए। हमारे बचपन उसके बाद उससे पहले हमारे पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स और फिर फोर फादर्स ने हमेशा से रूह अफ़ज़ा बनाया है और पिलाया है सबको अपने घर में। साथ ही जी SK मार्केटिंग बाय सिद्दीक यानी टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर, टोक्यो नीम सोप हमारे साथ ट्रांसमिशन में शामिल है। अफीफ ग्रुप हमारे साथ ट्रांसमिशन में शामिल है। फोर्टाइल इस ट्रांसमिशन को मजीद जो स्पॉन्सर कर रहे हैं जी उसमें शामिल है नसीम मसाले। ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं जी गुड मिल्क, क्विज हमारे साथ है, शेख मसाले साथ हैं जी। और फूड स्पॉन्सर्स की बात करें तो पिज्जा पॉइंट इसकी आइसक्रीम, कराची जायका हलीम। और पिज्जा पॉइंट की जहाँ मैं बात करती हूँ हमेशा कहती हूँ कि पिज्जा पॉइंट 1 2 3 4 नहीं आपको दे रहा है 55% डिस्काउंट। आपने करना क्या है कि उनकी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और वहां से जाकर आपने ऑर्डर करना है। तो जब आप वहां से ऑर्डर करेंगे तो आपको 55% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही जी हमारे इफ्तार का जो एहतमाम करता है वो कर रहा है रोजाना हमारे साथ मौजूद है ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज आई ऑलवेज से आज के आउटफिट की बात करते हैं। आज का आउटफिट हमें भेजा है जी हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली एंड शहबाज अली ने, जिनकी आउटलेट है जी 3 तलवार लेविश मॉल के अंदर। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स एंड ब्रांड्स फॉर सेंडिंग अस दीज ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर द एंड फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस ट्रांसमिशन थ्रू आउट द होल मंथ। साथ ही मैं अपने मौजू की तरफ आज वापस बढ़ती हूँ जी। और जैसे कि हम बता के गए कि फतेह मक्का के शानदार अजीमुशान वाक़े के ऊपर और अजीमुशान दिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब ने पहले भी बयान किया था और मैंने जैसे आपको बताया तो हम कहाँ तक पहुँचे थे जी। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि ऐलान माफ़ी हो रही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। साथ ही 3 ईमान अफरोज़ हिस्सों के ऊपर ये माफ़ी का वो ऐलान करते हैं और जहाँ वो ऐलान कर रहे हैं वहीं पे पहाड़ों पर चले जाने वाले अहले मक्का ये ऐलान सुन रहे होते हैं, लुत्फ़ करम की बारिश बरसती देख रहे होते हैं। उन्होंने महसूस किया कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और करम की भीख मांगे। और फिर चंद अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा आज तुम मुझसे कैसे सलूक की तवक्को रखते हो। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब रज़ी ताला अन्हो के पोते, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे और अबू तालिब रज़ी ताला अन्हो के भतीजे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके शायान शान सलूक की तवक्को रखते हैं। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 पढ़ी और जिसका तर्जुमा है कि आज के दिन तुम पर कोई अताब या मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, बेशक अल्लाह तो है ही रहम करने वाला। और इसके बाद हिजरत के बाद कुफार मक्का ने सहाबा कराम की जो अमलाक को जायदाद पर कब्जा कर लिया था वो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती रिहाइश गाह कुफार के जेर कब्जा थी। कुफार सोच रहे थे कि काबा शरीफ को बुतों से पाक करने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान और सहाबा कराम की जायदादों को भी वागुजार कराने की तरफ मुतवज्जे होंगे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैं मुफ्ती साहब की तरफ आती हूँ। मुफ्ती साहब आगे फिर क्या होता है आप उस पर रोशनी डालें। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक व महासिन अल-अमाल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर और हर मंजिल पर एक ही नारा लगाया, फरमाया कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं इखलाक हसना को पूरा करूँ और लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम करूँ। अब वो वक्त कि जब खुद कुफार भी
یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور ہمارا کیا بنے گا، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم نے جس انداز سے ان کے ساتھ معاملات چلائے ہیں ہمیں جو ہے یہ سزائیں دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سزائیں نہیں دیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ یہ جو مکہ ہے، مکہ جو بتوں کی نجاست کی وجہ سے اس کے گرفت میں تھا، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو یہاں پر نعرہ توحید لگایا جائے۔ اب وہاں پر توحید کے جھنڈے گاڑ دیے گئے اور توحید کے نعرے لگا دیے گئے، تو میرے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی بت ہیں ان بتوں کو توڑو، اور جو اوپر ہیں میرے کندھوں پہ سوار ہو کر ان کو بھی توڑ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بت کو اٹھاتے تھے اور یہی فرماتے جا الحق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو جب کعبہ شریف بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہو گیا تو اب ہوا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے صحابہ کو عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اخوت اور بھائی چارے کی ایک مثال اور فضا قائم کی گئی، وہ میرے آقا کی بدولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس طریقے سے تعلیمات مہیا فرمائیں کہ وہ حضور نے فرمایا کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کے سنائی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں مومن ہیں آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں، بس تم آپس میں صلح اور بھائی چارے کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارا کرو، اور والصلح خیر، قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے کہ صلح بڑی بہترین چیز ہے، اور حضور نے فرمایا کہ آج کے دن میں تم اگر ان پر رحم کرو گے صلح کرو گے، اور فرمایا کہ یہ اس وقت جو ہے نا تم پر مغلوب ہیں، تم غالب ہو، فرمایا کہ مغلوب پر غالبین کا رحمت کے ساتھ پیش آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو تعلیمات دیں تو ہوا کیا، میرے آقا کے ان تعلیمات کی بدولت مہاجرین اور انصار صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک مہاجرین کا تھا ایک انصار کا تھا، تو مہاجرین اور انصار نے میرے آقا کے اس فرامین پر عمل کرتے ہوئے آپس میں بھائی چارے اور محبت کے پیغام کو عام کیا، اور وہ صحابہ کرام جو غریب تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان صحابہ کرام نے اور دوسرے صحابہ کرام کو اپنی جائیداد اپنے مال اپنا سب کچھ ان کو دے دیا، اور جن کے پاس وراثتیں زیادہ تھیں تو انہوں نے اپنا آدھا مال، تہائی مال، تیسرا حصہ مال کا وہ سب اپنے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کو دیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ اپنے نفس پر دوسرے اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس انداز میں ترجیح دیتے ہیں؟ وہی انداز کہ جو انداز فتح مکہ والے دن دیا گیا، جس کے بارے میں جب صحابہ اکرام کا یہ جذبہ یہ محبت دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اعلان کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ کی امت کے پہلے لوگوں کے جتنے بھی گناہ تھے ہم نے سب کے معاف کیے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے اپنی نعمتیں ان پر پوری کر دیں اور ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کی ہے، ایسی مدد جس کا نام ہے نصر عزیز۔ عزیز کہتے ہیں عزت والی چیز کو، پیاری چیز کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عزت والی ان کو مدد دی اور نصرت دی اور فتح دی۔ اب وہ وقت ہے کہ وہی فتح مکہ، وہی مکہ جہاں پر بت ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر جتنے بھی کفار مکہ تھے انہوں نے جب حضور کے اس کردار کو، حضور کی سیرت کو، حضور کے گفتار کو دیکھا نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ خدا کی قسم ہم نے جو اپنے 40 سال یا 50 سال زندگی گزاری ہے وہ تو ہم نے برباد کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس مصطفیٰ کے دین کے اندر اتنی نرمی ہے، جس مصطفیٰ کی سیرت اور ان کے کردار کے اندر اتنی محبت نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے ان پر ظلم کیے، اس کے باوجود بھی یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہت سارے کفار مکہ ایسے تھے کہ جنہوں نے میرے آقا کی سیرت کو، اس اخلاق کو، اس کردار کو دیکھ کر حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ ذوالجلال کی کہ ہم نے پہلے کی زندگی برباد کی ہے، یا رسول اللہ آپ ایک کرم فرما دیجئے کہ جس دین کے نام لینے والے مصطفیٰ کی ہر قدم میں اور ہر سیرت کے اندر ہمیں محبت کا پیغام ملتا ہے تو وہ دین اسلام کتنا پاک دامن دین ہوگا۔ تو وہ حضور کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے آپ کے قدموں سے اٹھنا نہیں ہے۔ حضور کے اس کردار کو دیکھ کر فتح مکہ والے دن کئی تعداد میں، بہت کثیر تعداد میں کفار مکہ جو دین کے دشمن تھے اور جو بتوں کے پجاری تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج سے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، آمنہ کے لال کو بھی مان لیا اور خالق کائنات کو بھی مان لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب بیان پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ نعتخواں بھی موجود ہیں، حافظ وسیم نقشبندی، آپ کی طرف آتی ہوں۔ حافظ وسیم نقشبندی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ کون سا کلام آج آپ پیش کر رہے ہیں؟ وہ آپ پیش کرنے سبحان اللہ، پیش کیجئے، بارگاہ رسالت میں حاضری دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنی سے جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کی کنی سے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ وسیم نقشبندی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا اور بے شک ہم اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں آج فتح مکہ کے حوالے سے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان تاریخ کا وہ دن ہے جب مسلمانوں کو ایک اور فتح ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑا کفار کو پھر ایک خوف طاری ہوا کفار پہ کہ کیا ہوگا آج ہمارے ساتھ کیا ہمارا حشر ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے تو وہ اپنی اس رحمت کا ہی کا جو خزینہ ہے جو اس کا اسی کی برسات کر رہے ہیں ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس واقعے کو پھر اس کے بعد جو ہے
جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کے ساتھ میں آؤں گی کہ کہاں کس طرح سے جو ہے فتح مکہ کے موقع پر ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ جائیدادوں کو واگزار کرایا جائے، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ پھر آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر جو موجود دیگر افراد ہیں وہ ایثار و قربانی اور مہربانی کے یہ ایمان افروز مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ احساس شکست خوردگی سے ایک بھاری احساس کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں کہ اب تو ان کو یہ واضح ہو چکا ہوتا ہے ان کے اوپر کہ ہمیں اب شکست ہو چکی ہے۔ اسی شکست کا کاندھوں پر بوجھ لیے نیچے اتر رہے ہیں، اور اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اہل اسلام کا نہ صرف مکہ پر قبضہ یقینی ہے بلکہ وہ ایمان والوں کو مکے پر قبضے کا سزاوار بھی سمجھتے تھے۔ اسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کوئی اہل ایمان اپنے ایمان کی خاطر مکے سے ہجرت نہیں کرے گا بلکہ مکے میں ہی بے خوف و خطر قیام پذیر رہے گا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی واضح پیغام تھا کہ کسی کو اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ کفار مظالم کے پہاڑ ڈھاتے تھے یا پھر دشمنی پر اتر آئے تھے اور اپنی غلیظ حرکتوں میں لگے ہوئے تھے۔ مقیم افراد کی نقل مکانی چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، وہ شہری آبادیوں کے مفاد میں نہیں ہوتی۔ یہی وہ فرمان تھا جس کے ذریعے نقل مکانی سے شہروں کی سوشل فائبر ڈسٹرب کرنے سے گریز کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا، اگر عصر حاضر سے اس کو جوڑا جائے، اور دنیا کو اس کی اہمیت بھی باور کروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فتح کا جشن منانے کی کوئی مثال یا ترغیب نہیں پیش کی بلکہ سپاس و تسبیح کی مثال تاکید بھی کہ اس کے مسائل قائم کے خدا کے حکم کی طرف توجہ دلائی کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتے دیکھو تو اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہو جاؤ، مطلب عبادتیں اور ریاضتیں مزید خوش و خضوع کے ساتھ تیز کر دیں۔ میں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب عصر حاضر سے اگر ہم اسے جوڑیں، جیسے کہ میں نے بتایا اس میں ہائبرڈ کے حوالے سے فائبر اور ساری چیزیں فائبر ڈسٹرب کرنے کی جو سوشل ساری ڈسٹربنس ہم جو جس کو کہتے ہیں اربنائزیشن، یہاں سے ہمیں وہ پہلو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم وہی پہلو دیکھیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلو دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں اپنے صحابہ اکرام کو یہ تلقین فرمائی کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کیا، سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ جاتی ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ اب یہاں پر حضور کچھ اور بھی بتا سکتے تھے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ تم نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور اس سے استغفار اور توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور عصر حاضر میں اگر ہم اس کو جوڑیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں توکل کی بہت کمی ہے، پر نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے وفا ہم نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں کوئی پریشانی یا کوئی دوسری تیسری چیزیں آتی ہیں تو ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سمندر تو پار کر جاتے ہیں، لیکن وہ فاصلہ جو کہ بہت مختصر سا فاصلہ ہے ہم اس فیصلے کو طے نہیں کر پاتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا مطلب کردار تھا؟ تو اس فتح مکہ میں، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ان کا یہی کردار تھا کہ جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو بھی خدا پر توکل اور خدا تعالیٰ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جب اللہ کے لیے نکل گئے ہیں تو آگے اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، ان کا یہ جذبہ تھا۔ اور پھر جب فتح مل گئی ہے اس کے بعد بھی ان کا انداز دیکھیے کہ اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک لم یزل، ہماری اس میں کوئی وہ طاقت یا کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ یہ فتح دینا بھی تیرا کام تھا، اور ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پہلے بھی ہم تیری بارگاہ میں سر کو جھکا کے آ گئے تھے، اور اب ہم جب ہمیں فتح مل گئی ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام غالب آ گیا ہے، تو ہم اب بھی تیری بارگاہ میں سر کو جھکا کے تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اس معاشرے کو چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور ایک مثال بن جائیں، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہمارے درمیان میں ایک ہی فاصلہ باقی ہوتا ہے، کوئی ہم نے دریا پار نہیں کرے، کوئی ہم نے سمندروں کا رخ نہیں کرنا، بس اتنا ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملہ دین کا آ جائے، کوئی اسلام کا معاملہ آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک ہی چھوٹا سا فاصلہ ہے، وہ ہے تمہارے ماتھے اور جائے نماز کے درمیان میں جو فاصلہ آتا ہے، بس اپنے اس سر کو، اپنے اس ماتھے کو جائے نماز پہ ٹکا دو، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آ جاؤ تو تمہاری
बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाएगी और तुम्हारी जो दुआएं जो हाथ आते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी कबूल फरमा लेगा। तो फतेह मक्का से हमें यही पैगाम मिलते हैं। अच्छा, मैं आगे फिर इस वाक़े को आगे लेके बढ़ती हूँ मुफ्ती साहब। अच्छा, आप इस पर भी रोशनी डाल दी है और मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की कुंजी जो है वो उसके कलीद बिरदार के पास ही रहने दी, जो फतह मक्का से पहले ये चाबी अपने पास रखता था। हालांकि हिजरत से पहले एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से काबे की चाबी तलब करनी चाहिए तो उसने कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या समझते हो कि कुरैश इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपने आबाई दीन को तर्क कर चुके हैं? उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया था, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब काबे की चाबियां मेरे पास होंगी। उस कलीद बर्दाश्त ने उंगलिश्ते बांधा होकर पूछा, क्या कुरैश इतने जलील होने वाले हैं कि ये कुंजी तुम्हारे हाथों में हो या तुम्हारे हाथों में देखने की नौबत आ जाएगी? जवाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी की जिल्लत का सवाल नहीं होगा, बल्कि जिस रोज़ काबे की कुंजी मेरे हाथ में आएगी तब कुरैश इज्जत पा चुके होंगे। किसी फाते के लिए ये औसाफ सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही हो सकते हैं। नाज़रीन, जिससे दुनिया को ये सबक सिखाया गया है कि मफ्तूहीन जब सर झुकाए खड़े हों तो फाते की जिम्मेदारियां क्या हैं। खासतौर पे खून का एक कतरा बहाए बगैर हासिल होने वाली फतह किस तरह की होती है और आला अखलाक और आम माफी के नकूश कैसे शब्द होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हर्ब में भी और फतह हासिल करने के बाद भी रहमत के मीनार दिखाई देते हैं सरापा हमेशा। जी मुफ्ती साहब। बिल्कुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ। बड़े अच्छे अंदाज में। और ये सब कुछ जो है ना, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे आका ने जो हमें एक सबक दिया, जो हमें इस्लाम दिया, जो हमें तबलीग की है, आज अगर हम नाकाम हैं तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि हमने अपने एक तो सल्फ़ सालिहीन के तरीक़ों को छोड़ दिया और दूसरा जो सहाबा इकराम के तरीक़ाकार थे, जो मेरे आका के तरीक़ाकार थे, हमने उनको छोड़ दिया। आज मज़ालिम आम हो गए हैं और आज लोगों से हक़ तलफ़ियाँ बहुत आम हो गई हैं। और याद रखिए कि जुल्म जो है, जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है और जब कोई बंदा किसी पर जुल्म करता है तो समझो कि वो बंदा अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा होता है। और इसी जुल्म ने ही तो साबका तमाम उम्मतों के जो लोग बर्बाद हुए हैं तो इसी जुल्म की वजह से हुए हैं, नाफरमानियों की वजह से हुए हैं और अपने बुजुर्गों, अपने अंबिया इकराम की बातों को छोड़ने की वजह से बर्बाद हुए हैं। तो हमें फतेह मक्का हो या फतेह बदर हो या ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें इसी चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं कि हम अगर अपने वापस जो पुराने हमारे सल्लल्लाहु के तरीक़ेकार हैं, जो अंबिया के बताए हुए रास्ते हैं, उन पर अगर हम चलें तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है नाज़रीन, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।